سنت مبارکہ کے باغ میں سے چند پھول۔ کیا آپ ان صفات اور حالات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی محمد الذي لم يكن معه نبيا ولا رسولا ولا معصوما من الله ولن يكون بعده وعلى أزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ شروع اللہ کے نام سے، اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو اس محمد پر کہ اللہ کی طرف سے نہ تو ان کے ساتھ کوئی نبی تھا، نہ رسول تھا، نہ کوئی معصوم تھا، اور ان کے بعد بھی ہرگز کوئی ایسا ہونے والا نہیں۔ اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو محمد رسول اللہ کی بیگمات پر، ان کی اولاد پر، ان کے صحابہ پر، اور جو کوئی بھی ٹھیک طرح سے ان سب کی پیروی کرے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ آج کے ہمارے اس درس کا یا اس گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا آپ ان صفات اور حالات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یہ دعا کرتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں فکر اور غم سے، اور عاجزی اور سستی سے، اور کنجوسی اور بزدلی سے، اور قرض کی شدت اور غلبے سے، اور لوگوں کے مجھ پر غالب ہو جانے سے۔ یہ حدیث شریف صحیح البخاری میں ہے، حدیث کا نمبر 6002 6002 کتاب الدعوات باب 35۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل ودلع الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں فکر اور غم سے، اور عاجزی اور سستی سے، اور کنجوسی اور بزدلی سے، اور قرض کی شدت اور غلبے سے، اور لوگوں کے مجھ پر غالب ہو جانے سے۔ وہی الفاظ ہیں دونوں روایت میں، سوائے آخر میں۔ پہلے والی کے آخر میں تھا وغلبۃ الرجال، اور یہ دوسرے والی کے آخر میں ہے وقہر الرجال۔ معنی اور مفہوم ان دونوں کا بالکل ایک ہی جیسا ہے۔ یہ دوسری روایت جو ہے یہ سنن ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3484 اور 3499، کتاب الدعوات عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر 71۔ امام الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ یہ دیگر صحابہ سے مختلف کتب میں کچھ دوسرے الفاظ میں مروی ہے۔ ان سب روایات کے الفاظ ایک دوسرے کی تشریح کرنے والے ہیں، اور کچھ الفاظ مزید کچھ کیفیات اور حالات کے ذکر کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اپنی بد عقلی کی وجہ سے نقص نکالنے والے لوگوں کے لیے ان روایات میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ الفاظ کے اس فرق کا سبب نہ تو کسی کے حافظے کا اختلاط یا کمزور ہونا ہے، اور نہ ہی کسی کی کوئی کوتاہی ہے، نہ ہی کسی کی کوئی غلطی ہے، اور نہ ہی کسی کا ذاتی تصرف ہے، اور نہ ہی یہ لفظی اختلاف کسی معنوی اختلاف کا کوئی پہلو لیے ہوئے ہے، بلکہ یہ سب ہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی فرمان ہیں۔ معنی اور مفہوم میں سبھی الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اور جیسا کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یہ دعا کرتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ لہٰذا اگر کسی کو ان الفاظ کے مختلف ہونے کی وجہ سے کچھ مشکل ہو تو حدیث مبارک پر کوئی اعتراض صادر کرنے سے پہلے تمام روایات میں موجود الفاظ کے معانی اور مفاہیم لغات اور شروح الحدیث میں پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان مبارک علم و عرفان کے خزانے لیے ہوتا ہے۔
اس دعا میں بھی ہمیں ہماری زندگی میں واقع ہو جانے والے کچھ ایسے کاموں کی خوفناکی کی طرف متوجہ کرایا گیا ہے جن کی طرف عام طور پر کچھ توجہ نہیں کی جاتی اور جنہیں کسی خاص پریشانی کا سبب نہیں سمجھا جاتا، قطع نظر اس کے کہ یہ کام خود سے کیے جائیں یا کسی سبب سے ہماری زندگی میں واقع ہو جائیں۔ ان کے نتائج اسی خوفناکی پر محمول ہوتے ہیں جس سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب فرمائی۔ آج ہم اپنی زندگی میں طرح طرح کی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں جن کا کوئی مادی سبب طبی تحقیقات میں بھی ظاہر نہیں ہو پاتا، اور بالآخر ڈاکٹرز اس بیماری کو نفسیاتی دباؤ، انزائٹی وغیرہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور عموماً ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ واقعتاً نفسیاتی دباؤ ہی ہوتا ہے، کوئی مادی بیماری نہیں ہوتی۔ الحمدللہ نفسیاتی دباؤ کے اسباب اور اس کے علاج کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون پہلے نشر کر چکا ہوں اور صوتی بیان بھی موجود ہے۔ ان دونوں کے ربط اس رواں بیان کی ویڈیو ڈسکرپشن میں لکھے جا رہے ہیں۔ ایسے نامعلوم اسباب جن کا ابھی ذکر کیا، جو کہ طبی تحقیقات میڈیکل انویسٹیگیشنز میں ظاہر نہیں ہو پاتے لیکن انسان کو نالاں و بیمار رکھتے ہیں، ایسے نامعلوم اسباب میں سے انسان کے اندر داخل ہو چکی ایسی فکریں، خوف اور غم بھی ہوتے ہیں جن سے چاہنے کے باوجود بھی انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی مادی سبب یا ذریعہ انہیں انسان کے نفس سے خارج نہیں کر سکتا۔ نفس کا معنی انسان کی اندرونی شخصیت و ذات ہے، وہ معنی ہرگز نہیں جو عموماً اردو پنجابی میں سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نفس انسان کے جسم کا کوئی عضو یعنی کوئی باڈی پارٹ نہیں۔ تو ایسی فکریں، خوف اور غم وغیرہ جنہیں کوئی بھی مادی سبب انسان کے نفس میں سے باہر نہیں کر سکتا، طرح طرح کی دعائیاں اور ماہرین نفسیات کے ساتھ مجلسیں کرنے کے باوجود وہ فکریں، خوف اور غم وغیرہ زائل نہیں ہوتے، صرف وقتی طور پر احساس اور شعور کے تصرف سے کہیں دور ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کی ذات پر ظاہری اور باطنی طور پر اثر پذیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ان سے نجات دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعا میں فکروں اور غموں سے اللہ کی پناہ طلب فرماتے ہوئے ہمیں یہ مذکورہ بالا حقائق سمجھائے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا میں جن جن چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب فرمائی ہے، مختصر طور پر ان کے خوفناک نتائج کا جائزہ بھی لیتے چلیے۔ پہلی دو چیزیں جن کا ذکر آغاز میں سنائی گئی احادیث شریفہ میں آیا ہے، وہ ہے العجز، الکسل، عاجزی، سستی۔ عاجزی اور سستی، عاجزی یعنی ایسی کمزوری جس کی وجہ سے انسان کوئی کام چاہنے کے باوجود بھی نہ کر سکے، اور سستی بھی عاجزی کی ایک کمزور سی کیفیت ہے کہ انسان کسی کام کو کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے، عاجز نہیں ہے، لیکن محض اپنی سستی کی وجہ سے اسے نہیں کر پاتا۔ اگر یہ عاجزی خیر کے کاموں میں ہو اور اللہ کی اطاعت والے کاموں میں ہو تو آخرت کی تباہی کا سبب ہو جاتی ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہی عاجزی اور سستی سے اللہ کی پناہ طلب فرما کر ہمیں یہ سبق دیا کہ خیر کے ہر کام کے لیے ہر مطلوبہ قوت اور چستی اللہ کی ہی طرف سے مل سکتی ہے، لہذا ایسے کاموں سے روکنے والی عاجزی اور سستی سے ہمیں ہمیشہ خبردار رہتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری دو چیزیں جن کا ذکر آغاز میں سنائی گئی احادیث شریفہ میں آیا ہے، وہ ہیں البخل، الجبن، کنجوسی، بزدلی۔ کنجوسی اور بزدلی یہ دونوں بھی ایسی مذموم صفات ہیں جن کا وجود کسی طور خیر کے کاموں میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ کبھی تو انسان
पैसे की मोहब्बत में खैर से रुका रहता है और कभी जिस्म व जान पर कोई मुसीबत आने के डर से या इनके ख़त्म हो जाने के डर से। और ये रोकथाम सिर्फ दुनिया में ही रुसवाई का सबब नहीं होती, बल्कि अल्लाह की राह में उसी के दिए हुए जान और माल को खर्च ना करना आखिरत में नुकसान के असबाब में से भी है। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सिफात से भी अल्लाह की पनाह तलब फरमाई कि ये सिफात भी दुनिया और आखिरत में इज्जत और खैर के हसूल में मुमानत के असबाब में से हैं। और पांचवी चीज जिसका जिक्र आगाज में सुनाई गया हदीस शरीफा में आया है वो है दलअद्दैन। हम जरा अपनी उर्दू वाले तलफ़ुज़ में बोलें तो ज़लअद्दैन, कर्ज की शिद्दत और गलबा। ये भी एक ऐसी हालत है कि जिस पर वारद हो जाए, यानी जिस इंसान पर भी ये हालत आ जाए, उसे अक्सर खैर के कामों से रोके रखती है और मुआशरती ज़िल्लत का सबब भी बनती है, और ऐसी हालत में मर जाने वाले के लिए आखिरत के सवाब से भी दूर रखने और उसमें किसी नुकसान का सबब भी बन सकती है, यहाँ तक कि साहिब हक अपना हक माफ कर दे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत से भी अल्लाह की पनाह तलब फरमाई कि ये भी दुनिया और आखिरत में इज्जत और खैर के हसूल में मुमानत के असबाब में से है। छठी और आखिरी चीज जिसका जिक्र आगाज में सुनाई गई अहादीस शरीफा में आया वो है गलबत रिजाल कहर रिजाल, लोगों का गलबा। लोगों का गलबा यानी उनका किसी शख्सियत पर गालिब आ जाना बहुत वसी मफहूम रखता है। इसका माना सिर्फ ये नहीं कि कोई किसी पर जिस्मानी तौर पर गालिब आ जाए, बल्कि इसमें नफ्सियाती गलबा, मुआशरती गलबा, मुआशी गलबा, हर किस्म के तमाम हालात शामिल हो जाते हैं। और लोगों का किसी की जान माल इज्जत को हासिल करने के इरादे से उस पर नजर रखना जो कि उस शख्स को खौफ और परेशानी में मुब्तला रखे, ये मामला भी इसके मफहूम में शामिल है। और ये सभी कैफियत ऐसी हैं जो इंसान को अमूमन खैर के कामों से रोके रखती हैं कि इसकी सारी तवज्जो उसी पर मरकूज रहती है कि वो किस तरह उन हालात से निजात हासिल कर सके जिनकी वजह से वो लोगों के सामने मगलूब है। और ऐसे में अमूमन शैतान उस मगलूबुल हाल शख्स को सिराते मुस्तकीम पर से अगवा कर लेता है और ऐसी राहों पर लिए चलता है जो उसे दुनिया और आखिरत की तबाही में दाखिल करने वाली होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत से अल्लाह की पनाह तलब फरमाकर हमारे अकीदे की इस्लाह फरमाते हुए ये समझाया है कि जैसे भी खराब से खराब तर हालात हों, उनको दुरुस्त करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, उनसे निजात देने वाला, उनसे महफूज करने और रखने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, और वो ही ऐसे हालात और निजात और तहफ़्फ़ुज़ के असबाब बनाता है और मुहैया फरमाता है। लिहाजा हमें अपना ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से मजबूत रखना चाहिए और उसी की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए और उससे दुआ करते हुए उसी की मुकर्रर करदा हदूद में रहते हुए अपने हालात को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसकी नाफरमानी के जरिए कि अल्लाह की नाफरमानी करना हमें अल्लाह से दूर कर देगा और अल्लाह से दूरी किसी भी तौर किसी अच्छे नतीजे का सबब नहीं बन सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और हमारे हर कलमा गो भाई बहन को हर शर और हर शरीर से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।